میرے عزیزو، آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے اخیر زمانہ کی بابت۔ آج ہم خدا کے کلام کو سنیں گے۔ نبوتیں اور کلام کے دعوے اور کلام کے وعدے بڑی تیزی کے ساتھ پورے ہو رہے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت ایک بڑا شور برپا ہے، ایک ایسی بے چینی ہے، ایک ایسی ابتری ہے دنیا کے اندر، اور ہر طرف مخالفت، لڑائی جھگڑے، جنگ، قحط، قدرتی مصیبتوں کا ایک سما نظر آ رہا ہے۔ بائبل مقدس نے یہ باتیں ہمیں صدیوں پہلے بتا دیں کہ یہ سب کچھ ہونا ہے۔ آج جو خاص صورتحال ٹاپ پر پہنچی ہوئی ہے، پیک پر ہے، وہ 3 مذاہب کے درمیان میں ہے۔ اس میں سرفہرست یہودی ہیں، اور پھر مسلم لوگ ہیں، اور پھر مسیح ہیں، جو اس وقت کی متنازع صورتحال ہے، کشمکش ہے، لڑائی جھگڑا ہے، فساد ہے، وہ سب سے زیادہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان میں ہے۔ بائبل کے دعوے، بائبل کی پیشن گوئیاں یہ کہتی ہیں کہ مسیح کے آنے سے پہلے مخالف مسیح برپا ہوگا، اور مخالف مسیح جو ہے وہ یروشلم کو اپنا مرکز بنائے گا۔ اب تینوں مذاہب کا یروشلم کے بارے میں جو نظریہ ہے یا روحانی دعویٰ ہے وہ یہ ہے، یہودی یہ کہتے ہیں کہ یروشلم ہمارا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے یہاں پر حکومت کی ہے، داؤد کا تخت یہاں پر تھا، سلیمان کا تخت یہاں پر تھا، اسرائیل کے بادشاہوں نے یہاں پر حکومت کی ہے۔ اور بلکہ کچھ علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو یروشلم والی جگہ ہے یہ باغ عدن کی جگہ ہے۔ یہ کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ باغ عدن کی جگہ ہے، اور یہاں پر خدا نے آدم کو رکھا تھا۔ اس سبب سے ہماری اس جگہ کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جب اسرائیلی 17ویں عیسوی میں جب یروشلم سے باہر نکال دیے گئے، کیونکہ ایک رومی شہنشاہ تھا جس کا نام ٹائٹس تھا، اس نے 17ویں عیسوی میں ہیکل کو برباد کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور کچھ بھی باقی نہ رہا، کیونکہ یسوع مسیح نے پیشن گوئی کی تھی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، ہیکل کی بابت یسوع نے کہا تھا کہ یہاں پر کوئی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا۔ تو وہ نبوت 17ویں عیسوی میں پوری ہو گئی، اور اس سبب سے جو اسرائیلی ہیں وہ دنیا میں تتر بتر ہو گئے، ہیکل برباد ہو گئی، اور اس طور سے، اور اب اسرائیلی یہ کہتے ہیں کہ اگر اسرائیلی ہیکل سے باہر ہیں تو وہ خدا کی حضوری سے باہر ہیں، اگر اسرائیلی یروشلم سے باہر ہیں تو وہ خدا کی حضوری سے باہر ہیں، کیونکہ 17ویں عیسوی میں رومی شہنشاہ نے اسرائیلیوں کو یہاں سے نکال دیا تھا، اور وہ دنیا میں تتر بتر ہو گئے تھے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جیسے آدم کو گناہ کے سبب سے باغ عدن سے باہر نکالا تھا تو وہ خدا کی حضوری سے دور ہو گیا، اور اسی طرح اب اسرائیلی خدا کی حضوری سے دور ہیں۔
لیکن اگر دور ہیں تو یہ جگہ اسرائیلیوں کے لیے مقدس ہے، یہاں پر بادشاہوں نے حکومت کی ہے، لہٰذا یروشلم ہمارا ہے، جس جگہ پر ہیکل تھی وہ ہماری ہے۔ اور اب اہل اسلام یہ کہتا ہے کہ جب یہاں پر مسلم حکومت آئی ہے، اسلامی حکومت آئی ہے، تو اس وقت تو ہیکل وہاں پر نہیں تھی، کیونکہ ہیکل کو تو 17ویں عیسوی میں مسمار کر دیا گیا۔ تو اسلام تو آیا 600 سال بعد، مسیح سے 600 سال بعد آیا، تو اس کے بعد آ کے انہوں نے یہاں پر مسجد اقصی بنوائی تھی۔ اب ہمیں اس بات کی تو سمجھ آتی ہے کہ بنیادی طور پر یہ جگہ کن کی ہوئی؟ یہودیوں کی ہوئی نا۔ تو اس لیے جب فتوحات ہوتی ہیں تو پھر جو ملک غالب آتا ہے اس کی مرضی ہے، وہ یہاں پر جو مرضی بنائیں۔ تو انہوں نے وہاں پر مسجد اقصی بنائی، لیکن مسجد اقصی سے پہلے بھی یہ کام ہوا۔ ایک اور بادشاہ تھا جس نے 314 میں، ابھی اسلام نہیں تھا آیا، وہ رومی شہنشاہ تھا، اور اس کا نام قسطنطین تھا۔ قسطنطین نے، جو رومی شہنشاہ تھا، رومی حکومت تھی، اس نے آسمان پر ایک نشان دیکھا تھا، یہ تواریخ کی کتابیں کہتی ہیں۔ وہ جنگ میں ہار جاتا تھا تو اس نے آسمان پر ایک نشان دیکھا کہ صلیب کا نشان ہے، اور اس کو یہ آواز آتی ہے کہ اس نشان کے ساتھ تو جنگ کر تو تو جیت جائے گا۔ حالانکہ روم کے اندر صلیب کے سبب سے، صلیب کے نشان کے سبب سے شاگردوں کو، مسیحوں کو چن چن کر مارا گیا تھا۔ یہ 314 کی بات ہے جب اس نے صلیب کا نشان دیکھا، 314۔ لیکن 17ویں عیسوی میں ہی اسرائیلیوں کو دشمنی کے سبب سے باہر نکال دیا گیا تھا کہ یہ مسیح کا نام لیتے ہیں۔ ہیکل کو برباد کر دیا گیا، یہودیوں کو تتر بتر کر دیا گیا، مسیحوں کو بھی وہاں سے بھاگنا پڑا۔ تو اب وہی صلیب کا نشان اس کو آسمان پہ نظر آتا ہے کہ اس نشان سے جنگ کرو گے تو جنگ جیت جاؤ گے۔ رومی شہنشاہ تھا، بہت بڑا فیصلہ تھا اس کے لیے، کیونکہ یہ لوگ صلیب کے دشمن تھے، یہ مسیح کے دشمن تھے، مسیح کے ماننے والوں کے دشمن تھے۔ تو صلیب کا نشان تو مسیح کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اسے جنگ جیتنی تھی۔ تو جیسے ہی اس نے واقعہ ہی صلیب کا نشان لے کر جنگ شروع کی، اور وہ جنگ جیت گیا، اور اس نے مسیح کو قبول کر لیا، اور اس نے روم کے اندر، پورے روم کے اندر اعلان کروا دیا کہ آج سے، اب سے جو روم کا سرکاری مذہب ہوگا وہ مسیح ہوگا، مسیحت ہوگی۔ تو اس لیے سارے لوگ مسیح کو قبول کریں، اور بڑے پیمانے پر لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا اور اسے اپنا نجات دہندہ مانا، اور بہت سارے لوگوں نے مسیح کو قبول کر لیا۔ اب یہ جو قسطنطین تھا، اس کی ماں نے 320 میں، یعنی جنگ جیتنے کے 6 سال بعد، وہ بھی مسیح ہوگی، اس نے یروشلم کا دورہ کیا اپنی فوج کے ساتھ، اس بادشاہ کی ماں نے۔ تو اس نے کیا کیا، وہاں پر چرچز بنوا دیے، یروشلم میں مشہور چرچز بنوا دیے، یروشلم کے اندر بہت سارے چرچ بنوا دیے، اور وہاں پر عبادتیں ہونے لگیں، اور ایک بہت بابرکت ماحول وہاں پر بن گیا۔ لیکن یہ جو ہیکل کی جگہ تھی، اس کی ایک دیوار ہے جس کو دیوار گریا کہتے ہیں، دیوار گریا۔ اب دیوار گریا جو ہے، یہودی آج بھی اس دیوار کے اوپر دونوں ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہیکل کی دیوار ہے۔ لیکن یسوع نے نبوت کیا کی تھی ہیکل کی بابت، کہ یہاں پر کوئی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ تو ہیکل تو مسمار ہو گئی تھی۔ اب اس میں غلط فہمی کیا ہے یہودیوں کے لیے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ دیوار ہیکل کی دیوار نہیں ہے، جو دیوار گریا ہے جس پر ہاتھ رکھ کے یہ دعا کرتے ہیں،
یہ हैकल की दीवार नहीं है। हैकल की दीवार हो तो फिर इसका मतलब है हैकल पूरे तौर पर तबाह ही नहीं हुई। अगर हैकल पूरे तौर पर तबाह नहीं हुई तो फिर यीशु मसीह का ये जो पेशन गोई थी और दावा था कि इस हैकल की बाबत के यहाँ पर कोई पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा, तो फिर तो वो पूरा ना हुआ। लेकिन हमें पता है कि यीशु मसीह की बातें अटल हैं, उसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है। तो फिर ये दीवार कहाँ से आ गई है? ये दीवार जो है, उलमा ये कहते हैं कि कंस्टेंटाइन की माँ ने जब चर्चेस बनवाए थे तो यहाँ पर चर्च बना था और उस चर्च का नाम था होली ऑफ होलीज। अब जब इस्लाम आया है 600 साल बाद, उसने यरूशलेम पर जब हमला किया और यरूशलेम को फतह किया और चर्च भी गिरा दिए, सब कुछ गिरा दिए, लेकिन ये दीवार बाकी रही। उलमा ये कहते हैं कि अब यहूदी जिस दीवार पर हाथ रख के दुआ करते हैं वो हैकल की दीवार नहीं है, बल्कि होली ऑफ होलीज चर्च की दीवार है। और एक तो आलम ने ये भी कहा है कि यहाँ पर हैकल जब बनी थी तो उसके साथ एक किला था, उस किले का नाम एंटोनिया था। ये एंटोनिया किले की दीवार है। अब बात यह है कि हमें इसमें से क्या लेना है? वो हैकल, वो दीवार पर हाथ रख के दुआ करते हैं, वो दीवार हैकल की तो नहीं है क्योंकि यीशु मसीह की बात पूरी है। अब वो चाहे होली ऑफ द होली चर्च की दीवार हो, चाहे एंटोनिया किला की दीवार हो, हमें इससे क्या सबक लेना है? हमें इससे कहना क्या है? हमें सिर्फ एक ही बात को याद रखना है कि वो इसलिए दीवार पर हाथ रख के दुआएं मांगते हैं कि मसीहा आए, मसीहा आए, एक ऐसी हुकूमत करे जो पूरी दुनिया के अंदर एक मुनज़्ज़म हुकूमत खड़ी कर दे और पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाए। वो इसलिए भी यीशु मसीह का इनकार करते थे कि ये हमारा मसीहा नहीं हो सकता, ये किसी और मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं। हम आज सीखेंगे कि जिस मसीहा का यहूदी इंतज़ार कर रहे हैं वो कौन सा मसीहा होगा। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर जिसको मसीह लोग मसीहा कहते हैं, जो जिसको यीशु मसीह के शागिर्द मसीहा कहते हैं, अगर वो मसीहा होता तो वो तो सारी दुनिया में, पूरी दुनिया में एक अमन को कायम कर देता, पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम कर देता। लेकिन इसने तो पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम किया ही नहीं है, इसलिए ये मसीहा नहीं हो सकता। और यहूदी आज भी इंतज़ार करते हैं कि मसीह ने आना है, मसीह ने आना है, वो इंतज़ार करते हैं। और वो मसीहा जब आएगा तो आके हैकल को बनाएगा, वो हैकल को तामीर करेगा। तो बाइबल पूरे वाज़े तौर पर इस बात को, जो यहूदियों की दलील है, उसको नहीं मानती है, लेकिन हम मसीही लोग ये मानते हैं कि मसीहा आ चुका है। अब मसीहा ने जब दूसरी दफ़ा आना है तो उसने दुल्हन को कलीसिया को लेने के लिए आना है। लेकिन जो यहूदी लोग हैं वो ये कहते हैं कि मसीहा ने आना है और उसने आके हैकल बनानी है। अब बात ये है कि यहूदियों का ये जो इंतज़ार करने का तरीका है और मसीहा का इंतज़ार है और हैकल बनाने की जो बात है, इसकी तैयारी अब बिल्कुल टॉप पे पहुंची हुई है। अब होगा क्या? होगा ये कि रिसर्च ये बताती है कि उन्होंने अपने तौर पर हैकल की सारी तैयारी कर ली है। जो जो पत्थर हैकल में लगे थे, जो जो लकड़ी हैकल में लगी थी, जो जो चीज़ें दरकार थी, जो बर्तन वहाँ पर रखे गए थे, जो तहारत के असूल और सारा एक हैकल का निज़ाम था, वो सारा उन्होंने तैयार कर लिया है। लेकिन जहाँ जहाँ से कीमती चीज़ें मंगवानी थी, सोने की चीज़ें, पीतल की चीज़ें, पीतल का हाउस, ये सारी चीज़ें उन्होंने मंगवा के रख ली हैं। अब वो सोचते हैं कि काहिन कौन होंगे
تو اتنے سال پہلے جو ہیں اسرائیلی دنیا میں تتر بتر ہو گئے اور اسرائیلی بکھر گئے. اب جدید ٹیکنالوجی ہے, انہوں نے ڈی این اے ٹیسٹ کروا کے یہ تو پتہ کر لیا کہ ان میں سے لاوی کون کون سے ہیں, اور پھر انہوں نے 9 سے 10 جو ہیں وہ سردار کاہن بھی چن لیے ہیں. یہ ریسرچ بتاتی ہے. اب کاہن بھی چن لیے ہیں, قربانیوں کی بھی تیاری ہے, ساری تیاری مکمل ہے. گنتی 19ویں باب کو آپ گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ جو لال گائے ہے, لال بچیا ہے, اس کی قربانی دی جائے, اس کا خون لیا جائے, اور پھر اس کو جلا کے اس کی راکھ سے اس کو پانی میں مکس کر کے کس طرح سے پاکیزگی کا کام کیا جائے, یہ ہیکل کو پاک کرنے کے لیے. اور جتنی بار بھی ہیکل پر غیر قومیں حملہ کرتی تھی اور یروشلم کو اپنے قبضے میں کر لیتی تھی, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لال بچیا کی قربانی سے کیا کرتے تھے, وہ ہیکل کو پاک کرتے تھے. اور یہ پیشن گوئی تھی کہ جب 10ویں لال بچیا کی قربانی دی جائے گی, وہ مسیح یعنی یہودیوں کا مسیحا جو آئے گا, جو ان کو ایک نئی ہیکل بنا کے دے گا, تیسری ہیکل بنا کے دے گا, وہ آ کے اس کی قربانی کرے گا. تو جو تواریخ کی کتابیں ہیں, خاص طور پر یہودیوں کی جو مشنا کی کتاب ہے, یہودیوں کی مشہور کتابیں ہیں تالمود اور مشنا, تو مشنا کی کتاب کے اندر 2 باب میں یہ درج ہے کہ کس طرح سے 9 قربانیاں ہو چکی ہیں, اور اب 10ویں قربانی جو ہے اس کا انتظار ہے. اس کے لیے لال بچیا چاہیے, اور وہ مخالف مسیح جو ان کا مسیحا ہوگا وہ آ کے تو 10ویں قربانی دے گا. اور جو ہیکل جو ہے بنائی جائے گی, اس کی تقدیس کی جائے گی, اس کی بنیادوں پر خون چھڑکا جائے گا, پانی چھڑکا جائے گا اور تقدیس کی جائے گی, اور اسی میں سے ہی پھر جب تیاری ہو جائے گی تو پھر اسی بچیا کی راکھ کو جمع کر کے رکھا جائے گا اور ساری تقدیس کی جائے گی. اب 9 قربانیاں پہلے ہو چکی ہیں. پہلی قربانی موسیٰ نے دی تھی, یہ مشنا کی کتاب میں لکھا ہے, اور دوسری قربانی عزرا کاہن نے دی تھی, اور 2 قربانیاں جو ہیں شمعون یوحنان نے دی تھیں, 4 قربانیاں ہوگی, اور 2 قربانیاں سردار کاہن نے دی تھیں, یہ 6 ہوگی. اور 1 قربانی جو ہے حقوف نے جو کاہن تھا اس نے کی تھی, اور پھر حنانیل مصری نے 1 قربانی کی تھی, اور 9ویں قربانی جو ہے کائبہ آبی اسماعیل نے کی تھی. 9 قربانیاں مکمل ہوئی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اب 10ویں لال بچیا کہاں سے آئے گی. اب 2022 میں ایسا ہوا کہ امریکہ کے اندر یہ 5 لال رنگ کی گائے چھوٹی بچیا کسی کو مل گئیں کسی کے گھر سے. اب جب یہودیوں کو پتہ چلا تو اس نے بھاری رقم دے کر وہ 5 کی 5 بچیا جو ہیں وہ خرید لی اور یروشلم میں منگوا لی گئی ہیں. اور ان میں سے ایک کی قربانی ہونی ہے. وہ 5 اس لیے منگوا لی گئی ہیں کہ یہ تو ملتی ہی مشکل سے ہیں, اگر ملی ہیں تو ایک لینے کی بجائے 5 ہی منگوا لیں, تاکہ اگر کاہن جو ہیں اس میں کوئی غلطی نکالیں, کوئی نقص نکالیں, تو پھر ایک نہ ہو تو دوسری, دوسری نہ ہو تو تیسری, ہمیں تو ایک ہی چاہیے نا. تو جو بالکل معیار پہ اترے گی اس کی قربانی ہوگی. اب میں آپ کو بتاؤں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسیح کی آمد کتنی قریب ہے. اور میں آپ کو یقین سے بتاؤں کہ ایک خادم نے بتایا ہے کہ 5 یا 6 سال سے زیادہ نہیں ہے اب مسیح کی آمد. میں رات کو ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا, انگلش ریسرچ بھی, اور ایک اردو تبصرہ بھی سن رہا تھا کہ اب مسیح کی آمد میں 5 یا 6 سال سے زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے, وہ مسیح آ جائے گا. اب ہو کیا رہا ہے, تو اب جب قربانی ہونی ہے تو قربانی تو ہونی ہے کہ اس کی بنیادوں پہ بھی خون چھڑکا جائے, اور پھر جب تیاری ہو جائے تو اس کی راکھ سے بھی چیزوں کو اور کاہنوں کو مسح کیا جائے تاکہ وہ پاک ہو جائیں.
اور خدا کے اس معیار پہ پہنچے، تو ہیکل بننی کہاں پہ ہے؟ ہیکل کہاں پہ بننی ہے؟ ہیکل والی جگہ پہ۔ تو ہیکل والی جگہ پہ اب مسجد اقصی ہے۔ جیسے ہی ڈیٹ مقرر کی گئی ہے، اور ڈیٹ والا کون سی مقرر کی گئی ہے؟ 22 اپریل 2024، یعنی کل کا جو دن آ رہا ہے، سوموار کا دن، اس میں لال رنگ کی جو بچیا ہے اس کی قربانی یہودیوں نے کرنی ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ اب ان کی تو تیاری مکمل ہو گئی ہے، کاہن بھی تیار ہیں، پتھر بھی تیار ہے، سارا کچھ تیار ہے، ان کو تو اب جگہ چاہیے کہ ہماری جگہ چھوڑ دو، کیونکہ ہم نے یہاں پہ ہیکل بنانی ہے، اور یہ بائبل کی نبوتیں ساری جو پوری ہو رہی ہیں۔ اب سوچیں ہونا کیا ہے؟ تیسری عالمی جنگ ہونی ہے۔ کیا مسلمان لوگ اپنی مسجد کو دیں گے؟ جیسے ہی انہوں نے یہ اعلان کیا کہ 22 اپریل 2024، تو فوراً ایران نے اسرائیل پر حملہ کر لیا، جو اس بات کا غصے کا اظہار تھا کہ یہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں ہمیں اس کی سمجھ آ رہی ہے۔ کہ پچھلے ہفتے میں ایران نے حملہ کیا نا، اسرائیل پر کیا، تو اسرائیل نے پھر جوابی کارروائی کی۔ در حقیقت وہ اندر کا غصہ تھا ان کا۔ اب ہونا کیا ہے کہ دنیا نے 4 طریقوں سے ہلاک ہونا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہوگا کہ قدرتی آفات جو ہیں وہ آئیں گی، 4 حصوں میں دنیا مرے گی، تقسیم ہوگی، ایک حصہ بچ جائے گا، 3 حصے ختم ہو جائیں گے۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ 75% دنیا ختم ہو جائے گی، صرف 25% رہ جائے گی۔ جو ایک حصہ ہے، پہلا حصہ ہے، وہ قدرتی آفات سے مرے گا۔ ان دنوں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ قدرتی آفات ہیں، اتنی بارش ہو رہی ہے، دبئی ڈوبا ہوا ہے، بلوچستان میں غیر اتفاقیہ بارشیں ہو رہی ہیں، پشاور میں بارش ہو رہی ہے۔ دبئی کے اندر کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا پانی آ جائے گا کہ پلازے ڈوبے ہوئے ہیں، اور بہت برے حالات ہیں۔ قدرتی آفات سے لوگ مریں گے، یہ پہلی بات ہے۔ تو جب قدرتی آفات ہوں گی، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کھیت تباہ ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، اب بارشیں آ رہی ہیں، گندم پکی ہوئی ہے، یہ قدرتی آفات ہیں۔ اگر بارش ہوتی ہے تو کیا کریں گے؟ گندم کا ستیہ ناش ہو جائے گا، ستیہ ناش ہو جائے گا تو لوگ کہاں سے کھائیں گے؟ دنیا میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے قدرتی آفات آئیں گی، اور پہلا میں نے کہا قدرتی آفات سے مریں گے، قدرتی آفات کے سبب سے قحط پڑ جائے گا، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملیں گی۔ آج میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ تو ہیکل کو نظریہ بنا کے بیٹھے ہیں کہ مسجد اقصی گرائی جائے گی اور یہودی وہاں پہ ہیکل تعمیر کریں گے، وہ تو ہو گئے، ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے۔ لیکن جو باقی لوگ بچے ہیں وہ بلا کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ غذائی اجناس جو ہیں، کھانے پینے کی چیزیں جمع کر رہے ہیں۔ ان کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے پاس وقت ہے، کھانے پینے کی چیزیں اکٹھی کر لو، کیونکہ قحط میں سب سے ضروری بات یہی ہوتی ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں اکٹھی کر لو، وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ بائبل بھی یہی بتاتی ہے، پرانے عہد نامے کے قحط بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو قحط میں سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کہ زندہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اب بات یہ ہے، قدرتی آفات نمبر 1، دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ قحط، اور تیسرے نمبر پہ جنگوں کے سبب سے لوگ تباہ ہوں گے۔ 75% لوگ ان 3 کاموں کی وجہ سے تباہ ہوں گے، 75% لوگ، یعنی 3 حصے جو ہیں وہ ان واقعات کی وجہ سے تباہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو باقی کیا رہ گیا؟ ایک حصہ، یعنی 25% لوگ، 100 میں سے 25 لوگ رہ جائیں گے۔ 25 لوگ جو ہیں وہ آگے دنیا کو لے کے چلیں گے۔ یہ صورتحال ہو رہی ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ابتدا تو یہاں سے ہونی ہے، عالمی جنگ جب شروع ہونی ہے، تیسری عالمی جنگ، تو آغاز تو یہاں سے ہی ہونا ہے۔
کہ انہوں نے جگہ مانگنی ہے، انہوں نے جگہ نہیں دینی. اب ساری جو اسلامی حکومتیں ہیں انہوں نے ایکا کیا ہوا ہے. تو اب دنیا اس قدر تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے. اور جیسے ہی مخالف مسیح آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ہیکل کو تعمیر کرے گا، اور ہیکل کو تعمیر کرنے سے پہلے جو ہے وہ خانہ جنگی ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا، اور بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی، اور بہت ساری دنیا مر جائے گی. اور اس میں آپ کا پاکستان جو ہے وہ بالکل ساتھ شامل ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر دوسرے ممالک میں پھر بھی کوئی سکون ہوتا ہے، ہمارے ملک کے اندر بڑی افراتفری ہوتی ہے مذہب کے نام پر، یہ آپ کو پتہ ہے. تو پاکستان کسی صورت بھی پیچھے نہیں رہے گا. تو جب پاکستان پیچھے نہیں رہے گا تو ہم کہاں پر رہ رہے ہیں؟ پاکستان میں رہ رہے ہیں نا. ہم سب اس کا حصہ بنیں گے، ہم سب اس کا حصہ بنیں گے، اس تباہی کا حصہ بنیں گے. تباہی بالکل قریب ہے. اب میں کہتا ہوں کہ واقعہ ہی کل اگر 22 تاریخ کو لال گائے کی قربانی ہو جاتی ہے تو انہوں نے تو باز نہیں آنا، اسرائیلیوں نے، انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، کیونکہ یہ بائبل کہہ رہی ہے. بائبل کی باتیں کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. دنیا اپنے اپنے طریقوں سے اس سارے سینیریو کو بیان کر رہی ہے، لال بچیا کی قربانی کو بیان کر رہی ہے، اور مخالف مسیح کو کوئی دجال کہہ رہا ہے. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ دنیا جتنے مرضی اپنے اپنے تجزیے پیش کر لے، لیکن جو بات بائبل کہتی ہے اس سے بڑھ کے اور کوئی بات نہیں ہے. بائبل ہمارے پاس ایک سچا الہام، اور یہ ہمیں درست سمت میں لے کے جاتی ہے، پوری انفارمیشن دیتی ہے، اس میں کمی نہیں ہے. دنیا جتنی مرضی چیزوں کی تشریح کرے، لیکن بات یہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہے. تو اس لیے غور کیجئے کہ آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور کیسی حالات ہیں. اسرائیل جو تتر بتر ہو گیا تھا 17ویں صدی میں، وہ واپس آ گیا ہے. 14 مئی 1948 کو لوگ آباد ہو رہے ہیں، اور اسرائیل دوبارہ بحال ہو چکا ہے. بحال کیا ہو چکا؟ اب تو وہ لڑائی بھی جنگ کرتا ہے، اور وہ پورے طور پر اپنا کام کر رہا ہے. اب ضرورت تو اس کو اس چیز کی ہے کہ خدا کے کلام کے مطابق، پیشن گوئیوں کے مطابق ہیکل تعمیر کی جائے. ہیکل تعمیر کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ کو جو ہے اس کی ضرورت ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی تباہی جو ہے وہ بالکل قریب ہے. ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں ہمیں خدا کے ساتھ وفادار ہونے کی ضرورت ہے. اور علماء یہ کہتے ہیں کہ مخالف مسیح جو ہوگا وہ ہوگا بھی یہودیوں میں سے، کیونکہ اس نے مسیحا کہلانا ہے. مسیحا کہلانے کے لیے اس کو یہودیوں میں سے ہونا ضروری ہے. اور وہ ہیکل میں بیٹھے گا، اپنے آپ کو خدا ثابت کرے گا، اپنا بت نصب کروائے گا، اور اس طرح سے وہ ساری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر لے گا. اور اس کی ایک ہی کوشش ہوگی، اور وہ کوشش کیا ہوگی؟ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ ساری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کرے. ایک ہی حکومت بنا دے، ایک ہی مذہب بنا دے، روپے پیسے کا سسٹم ایک جگہ پہ کر دے. یہ مخالف مسیح کی پالیسی ہوگی، اور لوگ اس کو مانیں گے. آئیے بائبل مقدس کو ایک حوالے کو دیکھ لیتے ہیں. مکاشفہ 13ویں باب میں اس کو دیکھتے ہیں کہ مخالف مسیح کی پالیسی کیا کہے گی. مکاشفہ 13واں باب میرے ساتھ نکالیں. اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا. جب سمندر کی بات ہے تو یہ دنیا کو ظاہر کرتا ہے. سمندر دنیا کو ظاہر کرتا ہے. اس کے 10 سینگ تھے اور 10 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج، اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا میں 4 بڑی حکومتیں گزری ہیں. پہلی کون سی تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ بابل کی حکومت، پھر مادیوں فارسیوں کی حکومت، اور تیسرے نمبر پہ یونان کی حکومت اسکندر اعظم کی، اور چوتھے نمبر پر یسوع مسیح کے دور میں جو حکومت تھی رومی حکومت تھی. یہ 4 حکومتیں جو ہیں یہ گزری ہیں. تو ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے کہ اس حیوان کے کیا تھے؟ 10 سینگ تھے.
تو یہ جو 4 حکومتیں تھیں، ان میں سے جو رومی حکومت کے بعد جو دور آیا ہے، بادشاہ آئے ہیں، اس میں سے انہوں نے 10 ملک چنے تھے۔ رومی حکومت میں سے 10 ملک نکلے تھے جن کو کیا کہتے تھے؟ غور سے سنیں، یونائٹڈ نیشن کہتے تھے، اقوام متحدہ۔ شروع میں یہ 10 ملک تھے، اب اس میں اور ملک شامل ہوتے گئے، 28 ملک ہو گئے ہیں، شاید اب اس سے بھی زیادہ ہوں۔ تو یہ اقوام متحدہ کیا ہوا؟ یہ رومی حکومت میں سے، یعنی یورپ میں سے نکلے تھے، اور لکھا ہے کہ ان کے 10 سینگ تھے، ان کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے، اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کے سے تھے، اور منہ ببر کا سا تھا، اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا۔ جب ہم نے بات کی تھی تو ان 4 حکومتوں کی جو خصلت ہے، حیوانی خصلت ہے، ان میں حیوانوں کے نام بھی ہم نے سنے تھے کہ شیر ببر تھا، تیندوا تھا، ریچھ تھا، اور زبردست اژدہا تھا۔ یہ چاروں ہم نے خصلتوں کے نام بھی اس وقت سیکھے تھے۔ تو اب یہاں پہ ان مکاشفہ میں دانیل 7ویں باب کے ساتھ جو میچ ہو رہی ہے باتیں، ان 4 حیوانوں کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور میں نے اس کے سر پر سے ایک پر گویا ایک کاری زخم لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا، اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے ہو لی۔ اب جس کو ہم یہودیوں کا مسیح کہہ رہے ہیں یا دجال کہہ رہے ہیں، وہ یہی مخالف مسیح ہوگا جس کا یہاں پہ حیوان کہا گیا ہے، وہی مخالف مسیح ہوگا۔ اب وہ ایسا نظام بنا دے گا کہ وہ ساری دنیا، بائبل مقدس کیا کہہ رہی ہے کہ ساری دنیا اس کے پیچھے، ساری دنیا اس کے پیچھے ہو لی۔ اور چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا، یہاں پہ بات ہو رہی ہے مخالف مسیح کی، اور اس اژدہا نے، اژدہا ابلیس کو ظاہر کرتا ہے، پرانے سانپ کو ظاہر کرتا ہے۔ اب جو ابلیس ہے وہ بھی مخالف مسیح کو اپنا اختیار دے رہا ہے، اور ادھر سے یونائٹڈ نیشن جو تھی، 10 حکومتیں تھیں، اب 28 ہو گئی ہیں، ان کے اندر وہ ساری خصلتیں تھیں جو 4 حکومتوں کے اندر تھی، کہ ایک ہی حکومت ہو، روپے پیسے کا سسٹم ایک ہی ہو، اور امن اور سلامتی ہو۔ تو آج کل یہ باتیں ہو رہی ہیں، پیس ٹاک شروع ہوئی ہے، آؤ ہم مل کر بیٹھیں، امن کی بات کریں، کوئی کسی مذہب کا بھی ہے کوئی بات نہیں، اپنے اپنے مذہب میں رہیں، لیکن آؤ مل کر بیٹھیں اور مل کر عبادت کرتے ہیں، ایک ہی جگہ پر سارے مل کر عبادت کرتے ہیں۔ تو اپنی کری جائے، ایس نکر چے بہ کے تو اپنی کری جائے، میں اپنی کری جانا۔ یہ مخالف مسیح کی بات ہے کہ وہ سب کو ایک پلیٹ فارم پر لائے گا، اور اس سبب سے بائبل مقدس کہتی ہے کہ ساری دنیا اس کے پیچھے ہو چلی۔ اور چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی، اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے؟ مخالف مسیح کی مانند کون ہے؟ کیونکہ اس نے کام ہی بڑے انوکھے کرنے ہیں، اس نے اپنے آپ کو مسیحا ثابت کرنا ہے۔ اور اس کی بابت ہم آگے چل کے یہ بھی پڑھیں گے کہ وہ بڑے بڑے بول بولے گا، اور آسمان سے آگ بھی برسائے گا۔ ایلیا کے دور میں آگ برسائی تھی نا خدا نے، تو وہ معجزے کر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے گا، اور لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ہماری توقع کے مطابق سارے کام کر رہا ہے۔ وہ مخالف مسیح ہوگا، وہ یسوع مسیح کا مخالف ہوگا، وہ کلیسیا کا مخالف ہوگا، اور وہ دنیا کو حیران کر کے اپنے پیچھے لگا لے گا۔ اس حیوان کی مانند کون ہے؟ کون ہے اس سے لڑ سکتا ہے؟ اور بڑے بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا، اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا، اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمے، یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے۔
اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلہ، امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا۔ یعنی اس سے مخالف مسیح کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ وہ مقدسین سے لڑے۔ تو یہ خصلت کہاں سے چلی آ رہی ہے؟ پیچھے سے، کیونکہ ان چاروں حکومت کی خصلت ایک جگہ پر اکٹھی ہوگی، انہوں نے ایک کو اختیار دے دیا۔ آپ پرانی حکومتوں کو دیکھیں جن میں میں نے بات کی ہے، بابل کی، ایران کی، مادی فارسی کی اور یونان کی اور رومی، وہ کیا کرتے تھے؟ مقدسین سے پیار کرتے تھے۔ شیروں کی مان میں نہیں ڈالا مقدسین کو، آگ کی بٹیوں میں نہیں ڈالا، آرے سے نہیں چیرا گیا، شاگردوں کو کس طرح شہید کیا گیا رومی حکومت میں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری خصلتیں اس کے اندر تھیں، انہوں نے ایک میں ڈال دی ہیں، اور اب وہ مخالف مسیح بڑی قدرت کے ساتھ یہ کام کرے گا اور مقدسین کو ستائے گا۔ اس دور میں تو ان مقدسین کو ستایا، تو اب وہ تو نہیں ہے۔ اب جو ہم میں سے مقدسین ہیں، کلیسیا ہے جو مسیح کی دلہن ہے، وہ ستائی جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی کیا ہوگا؟ ایک بڑا کام ہوگا کہ کلیسیا اٹھا لی جائے گی۔ کلیسیا کیا کی جائے گی؟ اٹھا لی جائے گی۔ یسوع مسیح کا ظہور ہوگا اور وہ اپنی دلہن کو اوپر اٹھا لے گا۔ اچانک سے یہ ہو جائے گا۔ مصیبتیں شروع ہو چکی ہیں۔ اگر کل واقعہ ہی لال گائے کی قربانی ہو جاتی ہے تو کام شروع ہو چکا ہے۔ اب آپ سوچیں ہم کتنے نزدیک پہنچے ہوئے ہیں قیامت کے۔ لوگ اس کو کہتے ہیں وہ قیامت آ رہی ہے، قیامت آ گئی ہے۔ آپ کبھی میڈیا دیکھیں، قیامت آ گئی ہے، قیامت آ گئی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ایمانداروں کے لیے قیامت نہیں ہے۔ یسوع نے کیا کہا تھا؟ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ یسوع مسیح قیامت اور زندگی ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے لیے امید ہے، ایمان ہے، اگر ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں، اگر ہمارے جامے برے کے لہو سے دھلے ہوئے ہیں، تو چاہے جتنی مرضی مصیبت آئے، خدا وقت سے پہلے ایمانداروں کو اٹھا لے گا۔ خدا وقت سے پہلے اٹھا لے گا۔ بائبل مقدس آپ کو بتاتی ہے کہ جب بھی دنیا میں طوفان آئے ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، ہلاکتیں آئی ہیں، پانی کا طوفان آیا ہے، خدا نے ایمانداروں کو پہلے ہی اوپر اٹھا لیا۔ نوح کے دور میں اٹھایا تھا کہ نہیں؟ پہلے ہی علیحدہ کر لیا۔ جب سدوم اور عمورہ پر آگ اور گندک برسنے والے تھے تو کیا ہوا؟ ایمانداروں کو پہلے ہی وہاں سے نکال لیا۔ تو اسی طرح سے جو کلیسیا ہے وہ چونکہ پہلے ہی دکھ اٹھا رہی ہے، دکھ اٹھائیں گے تو مسیح کے ساتھ وفادار ہوگے نا۔ یاد رکھیں، دکھ اٹھائے بغیر آپ بادشاہی میں نہیں جا سکتے۔ دکھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو مارنا۔ اگر تھوڑا ہے اس میں گزارا کرنا، اگر بیمار ہے اس میں شکر گزاری کرنا، اگر کمزور ہیں عبادت میں رہنا، خدا کی شکر گزاری کرتے رہنا۔ خدا جن حالات میں بھی رکھتا ہے ان میں رہ کے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے رہیں گے تو یہ ہم دکھ اٹھا رہے ہیں۔ اور دوسری بات دکھ اٹھانے کی یہ بھی ہے کہ اگر فرض کریں ابھی مسیح نہیں آتا لیکن فوراً سے جنگ لگ جاتی ہے اور اس میں پاکستان بھی انوالو ہو جاتا ہے، آپ کے اوپر، ہم سب کے اوپر مصیبت آتی ہے، تو اس کے لیے بھی ذہن تیار رکھیں۔ اس لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ یسوع مسیح آ جاتا ہے، کیا آپ تیار ہیں؟ میں سارا لانے کی بات نہیں کر رہا، یہ آپ کا دل بتا رہا ہے آپ کو کہ آپ تیار ہیں کہ نہیں ہیں۔ میرے پوچھنے کی بات تو ایک سوال ہے نا جو آپ تک پہنچا ہے آپ کو ہلانے کے لیے، لیکن اگر میں پوچھوں آپ تیار ہیں تو فوراً کہتے ہیں ہاں جی میں تیار ہوں۔ یہ میرا خیال یہ مجھے جواب دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے دل سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یسوع مسیح آ جاتا ہے تو میں تیار ہوں۔ اگر ہم تیار ہوں گے تو آپ نے نہ تو اپنے باپ سے پوچھنا ہے، نہ اپنی ماں سے پوچھنا ہے، نہ کسی عورت نے اپنے شوہر سے پوچھنا ہے، نہ شوہر نے بیوی سے پوچھنا ہے۔ ہونا کیا ہے کہ کلیسیا اٹھائی جائے گی۔ کلیسیا کیا ہوگی؟ اٹھائی جائے گی۔ کلیسیا کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ چرچوں کے اندر بیداری نام کی چیز نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ صرف اس غرض سے آتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، میں شفا لے لوں، میں دعا کروا لوں جان۔ میں اسی چرچ کی بات نہیں کر رہا، میں دوسرے چرچوں کی بھی بات کر رہا ہوں۔ لوگ خدا سے دور ہیں،
लोग अपने कामों में इस कदर मसरूफ़ हैं और इब्लीस ने उनकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। आज कितने लोग हैं जो अपने घरों में टीवी के आगे लेटकर वक़्त गुजार रहे हैं। कितने लोग हैं जिनको जुमे को छुट्टी होती है, वो सारा दिन घर में सो के लेट के या दोस्तों के साथ गप्पे मार के वक़्त गुजारते हैं। उनको ये एहसास नहीं है कि हमें खुदा की हजूरी में होना है, हमें खुदा की हजूरी में ठहरना है, हमें दुआ करनी है, वक्त नज़दीक है। और मैं जुमे को क्या कलाम सुना रहा था, इफ्सियों के 5वें बाब में मैं सुना रहा था कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। वक्त को गनीमत जानो। आज हमारे लोग वक्त को गनीमत नहीं जान रहे हैं। आज अपने अपने कामों में लोग लगे हुए हैं। लेकिन याद रखिए, कभी कोई ये नहीं कह सकता कि हमें इस कलाम की आगाही नहीं दी गई, हमें सुनाया नहीं गया, हमें बताया नहीं गया, क्योंकि खुदा का कलाम खुद गवाही देगा कि आपने कलाम सुना था, आपको समझ आई थी। तो जब हम कलाम को सुन लेते हैं, हमें समझ आ जाती है, तो उस दिन से हमारी ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है कि हमने इस पर अमल भी करना है। आए खुदा के साथ वफादार हो जाएं। अभी बढ़ापे का इंतज़ार ना करें कि अभी मेरी उम्र बहुत बड़ी है, मैं यीशु को कबूल कर लूँगा। ना ही ये इंतज़ार करें कि अभी मेरे मसले बड़े उलझे हुए हैं, मैं उनको हल करके फिर मैं यीशु के पास आऊँगा। आइए सच्चे दिल से उसके पास आ जाएं, पुरानी बातें छोड़ के, पुराने तरीके छोड़ के आइए अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। वक्त ये नहीं है कि हम सोचना शुरू करें, वक्त ये है कि रो रो कर आंसू बहा आहों के साथ, सिसकियों के साथ इबादत करें, अपना दिल खुदा की हुजूरी में खोलें, अपनी गलतियों खताओं को मानें। और जिस तरीके से हम ज़िंदगी बसर करते हैं ना, अपनी मर्ज़ी से, अपनियाँ मर्ज़ियाँ छोड़ के खुदा की मर्ज़ी को देखें कि खुदा की मर्ज़ी मेरे लिए क्या है, कलाम मुझे क्या कहते हैं। आइए सभी आंखें बंद हो जाएं, आइए अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं, आए पाक रूह को कहें कि मेरी मददगार मुझे तैयार